میرے لیے جو پرسنل ایشو جو وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، گھر والے ہیں ہم۔ اور ہماری نسل ہے، ان کے لیے سوال اٹھتا ہے کہ is it safe for them to live there, for us to be there? Is it safe? یا should we be in the نہیں، US? پاکستان کب سیف رہا؟ پاکستان پچھلے 30 سال سے کب شیعوں کے لیے سیف رہا ہے؟ پاکستان سیف نہیں ہے۔ یہ بل پاس نہ ہوتا بھی پاکستان سیف نہیں ہے، لیکن وہ بیچارے کہاں جا سکتے ہیں؟ اس کروڑوں کے حساب سے لوگ ہیں وہاں پہ، شیعہ کہاں جا سکتے ہیں؟ سیف نہیں ہے پاکستان۔ ہندوستان سیف ہے، پاکستان سیف نہیں ہے۔ لیکن وہ بس کوئی اس کا وہ کہاں جائیں گے؟ اگر کوئی ویزا لے سکتا ہے نا کہ کسی باہر ملک کا، وہ تو ویسے بھی یورپ وغیرہ وہ تو ویسے بھی نکل جائیں گے، لیکن جو عام آدمی ہے وہ بیچارہ اس کے لیے نہ پہلے سیف تھا نہ اب سیف ہے۔ حسن بھائی I have a question like Yeah. اگر خدا نہ خواستہ اگر جو کہ نظر آ رہا ہے، اگر حالات مزید ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس میں زیادہ فتنہ ہو جائے، زیادہ نفرتیں ہو جائیں، اس حالات میں is that a condition for Shias to do تقیہ؟ اور یا تقیہ اب بھی کرنی چاہیے بھائی، تقیہ تو ہمیشہ کرنی چاہیے۔ بالکل، میں ہمیشہ میں شیعہ بھائیوں کو کہتا ہوں کہ تقیہ کرو۔ تم ایسے معاشرے میں رہتے ہو جو بہت ریڈیکل ہے، بہت ہی متعصب معاشرہ پاکستان کا، یعنی پاکستانی جو عام آدمی ہے نا، بہت سارے جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں پاکستان میں وہ مذہبی نہیں ہے۔ پاکستان میں جتنا غیر مذہبی آدمی ہے شیعوں کے لیے اتنا ہی وہ بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جتنا سیکولر ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا شیعوں کے لیے، لیکن جتنے یہ مذہبی بنتے ہیں اتنے ہی یہ پاگل بن جاتے ہیں، اتنے ہی اور ان میں دوسرا جنون آ جاتی ہے، انٹائی شیعزم آ جاتا ہے۔ ایک بات تو اس لیے اور پاکستان میں مذہبیت جو ہے نا وہ جیسے خود ہمارے انقلابی علماء کہتے ہیں کہ امام خمینی کی وجہ سے اسلامی دنیا میں اسلامی بیداری کی لہر آ گئی ہے۔ وہ لہر کس بات کی لہر آ گئی ہے؟ تعصب کی لہر آ گئی ہے، ریڈیکلائزیشن کی لہر آ گئی۔ وہ اور اسلامی جو جماعتیں ہیں، مدارس ہیں، ان کو زیادہ فنڈنگز ملیں، یہ اسلامی لہر جو ہے یہی لہر ہے۔ اس اسلامی لہر کی وجہ سے خمینی صاحب نے جو اسلامی لہر پھیلایا، اس کی وجہ سے شیعہ دشمنی بہت بڑھ گئی ہے دنیا میں۔ تو لہذا کوئی شخص اگر ایسے محلے میں رہتا ہے، ایسے کالج میں جاتا ہے یا ایسے آفس میں کام کرتا ہے جہاں پہ وہاں پہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں پہ غیر شیعہ افراد ہیں، تو وہاں پہ ایسی کبھی کسی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو کسی دن یہ چاہے یہ بل پاس بھی نہ ہونا، اس کے پھر بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو گزند پہنچ سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی گالی دے سکتا ہے، آپ کو کوئی بہترامی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسی بات کریں؟ دنیا میں بہت ساری اور باتیں وہ کریں، مذہبی بات ان سے نہ کریں۔ مذہبی بات کرنے کے آپ مذہبی کتاب پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ مذہبی بات ہمارے لیے چھوڑ دیں، مذہبی بات ہم جیسوں کے لیے چھوڑ دیں، ہم جو ہے نا ان کی طبیعت صاف کرنا جانتے ہیں۔ جی ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو امام بارگاہ ہیں، اپنے جو شیعہ لوگ ہیں، ان سے بھی اب جب ہم ظاہر کرتے ہیں اپنا موقف، ان سے بھی کافی بیک لاش آتا ہے، تھوڑا سا وہ آپ کو دوستی چھوڑ دیتے ہیں یا اس طرح۔ یہ بہت سے یہاں یو ایس میں بھی ایسا ہی ہے۔ موقف آپ کون سا موقف آپ ظاہر کرتے ہیں؟ کیا موقف ظاہر کرتے ہیں ان سے؟ جو آپ کا موقف ہے۔ جی بالکل ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں، یہ بیچارے جہل کے یہ نہیں جانتے کیا عرض کریں ان کی خدمت میں۔ ان کے علماء خود برین واشڈ ہیں۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے اکثریت علماء چاہے ایران کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے افغانستان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، یہ برین واشڈ ہیں۔ حوضے میں یہ جاتے ہیں تو ان سے پہلا چیز جو چھین لیا جاتا ہے عقل ہے۔ ان کو عقل نہیں ہے، ان کو فکر نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتے، ان کو نہ مذہب کی معرفت ہے نہ دنیا کی معرفت ہے، تو یہ ایسے برین واشڈ ہیں بھائی، زامبی کی طرح۔ تو یہ زامبیزم جو ہے نا، زامبیزم یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے آڈینس کی طرف، تو ان کا آڈینس بھی بیچارے سوچے سمجھے بغیر ہی وہ بھی زامبی کی طرف پروگرام ہو جاتے ہیں جتنے زیادہ۔ حسن بھائی اصل میں ہم ایسے دور میں رہتے ہیں کہ اپنا ذہن، اپنی عقل کو، اپنے انٹلیکٹ کو چیلنج کرنا جو ہے، وہ لوگ اس سے شرماتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو جو سوال آپ کرتے ہیں، جو باتیں آپ بتاتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، میں نے کچھ کلپس دیکھے پاکستان میں شیعہ علماء نے کانفرنس دیے ہیں، مختلف پریس کلبز میں جا کر ان لوگوں نے، اور تقریرات بھی دی ان لوگوں نے، اور کلپس بھی بنائے ہیں اس بل کے خلاف کہ یہ بل نامنظور ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔
تو آپ مجھے بتائیں میرے عزیز میرے بھائی کہ جب یہ لوگ خود ان کے مرجع ان کے لیڈر یہ فتوے دے چکے ہیں اور یہ فتوے فخر کرتے تھے اس فتوے کو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے شیخ و تبا ہیں فخر کے ساتھ سر اونچا کر کے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توحید کرنا حرام ہے، ہمارے مراجع کا سب کا فتویٰ یہی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ یہ کس منہ سے آ کر، اور جماعت عمریہ کے علماء ان کو نہیں کہتا ہے، صوفی وغیرہ ان کے جو جماعت اسلامی ہے فضل الرحمان گروپ ہے وغیرہ، ان کو نہیں کہتا کہ تم کس منہ سے تم مخالفت کرتے ہو جب تمہارے اپنے مراجع نے فتویٰ دیے. تم خود، تمہارے ہزاروں کلپ موجود ہے کہ تم نے خود کہا کہ جماعت عمریہ کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، تو تم کیسے اس بل کی مخالفت کرتے ہو؟ اس بل میں کیا لکھا ہے؟ اس بل میں یہی لکھا ہے کہ صحابہ کرام اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے احترام جو بے احترامی کرے اس کو 10 سال جیل. ویسے پہلے بھی یہ حرام ہے، تو اس کو کس منہ سے تم مخالفت کرتے ہو؟ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ جو پریس کانفرنس دے رہے ہیں وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا ایمیونیشن، یہ سارا اسلحہ، یہ مواد انہوں نے خود دشمن کو فراہم کیا ہے. اب آ کے کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، یہ بل ہمارے خلاف ہے. حسن بھائی یہ صرف اپنی ریپوٹیشن، میرے خیال سے یہ صرف اپنی ریپوٹیشن رکھنے کے لیے عوام کے سامنے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. تو اب تو ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ their back is against the wall. تو لیکن ان کے جو پریویس سٹیپس تھے وہ اس کے کانٹرڈکٹری تھے. تو مطلب کہ یہ تو عاقل بندہ جب سوچتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ بل تو کب عرصے سے یہ اسمبلی میں پیش ہوا ہے، پھر اسمبلی میں پاس ہوا، پھر سینٹ میں، ابھی تک یہ کہاں تھے؟ ابھی تک ہاں جی بل اب پاس ہونے سے پہلے تحرک کرنا چاہیے تھا نا. پاس ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان میں سب سے بڑی اقلیت جو ہے نا، سب سے بڑی مائنورٹی شیعوں کی ہے، سب سے بڑی مائنورٹی، اور ان کی تعداد کروڑوں میں. کیوں ان کے پاس ایسی، یہ ان کی جماعت کیوں حساس نہیں ہے؟ کیوں ان کے پاس میڈیا میں، کیوں ان کے پاس ایسے لابینگ سسٹم نہیں ہے؟ کیوں ایسے لوگوں نے جب الیکشنز ہوتے ہیں، دیکھیں پاکستان میں کہ اکثر علاقوں میں شیعوں کی اتنی آبادی ہے کہ جس ایم این اے کی وہ تائید کریں، اگر وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح ہے. تو کیوں یہ لوگ اپنے ایم این اے، یہ ہمارے شیعہ جو آرگنائزیشنز ہیں، کیوں یہ شرط نہیں رکھتے کہ بھائی اگر آپ نے اس بل کو ووٹ دیا تو اگلے الیکشن میں ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم آپ کے مخالف، جو بھی آپ کا مخالف ہوگا اس کو ووٹ دیں گے، کہ آپ جو ہے پھر کبھی منتخب نہیں ہوں گے یہاں پر. کیوں پہلے سے یہ طے نہیں کرتے یہ لوگ؟ پہلے سے اگر یہ کام ہوتے، پہلے سے اگر یہ منظم ہوتے نا پریس کا. اب آتے ہیں یہ بیوقوف، آتے ہیں یوٹیوب کے لیے، اس یوٹیوب کی ویورشپ اس یوٹیوب کو کون دیکھتا ہے؟ صرف شیعہ دیکھتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھتا اس یوٹیوب میں آ کے کسی پریس کلب میں آ کے کہتے ہیں اس بل کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا کیا، اس یوٹیوب کو کون دیکھتا ہے؟ صرف شیعہ دیکھتے ہیں اور صرف شیعہ کامنٹ کرتے ہیں آپ کے سپورٹ میں. آپ سمجھتے ہیں جماعت مخالفین جو ہے ان میں سے کوئی شخص اس بات پہ ناراض ہے؟ کوئی بھی ناراض نہیں ہے واللہ جان. ان کو پتہ بھی ہے کہ بل غلط ہے. جماعت مخالف ایسے ان کو پتہ بھی ہے کہ بل غلط ہے. صحابہ کی توہین پہ یہ جو ہے، یہ صحابہ کی توہین بخاری میں موجود ہے، بلکہ قرآن میں موجود ہے. ان کو خود پتہ ہے، لیکن وہ راضی ہیں اس بات پر کیسے بل پاس ہو تاکہ شیعوں کا جینا حرام کر دیں. ان کو خود پتہ، شیعہ وہ مخالفین اس بات کی مخالفت نہیں کریں گے، اور یہ اس طرح کے پریس کلبز میں اس طرح کی باتیں کرنے، اس کا کیا فائدہ؟ جی سر بات کریں. حسن بھائی ان کا انڈیپینڈنٹ تھاٹ نہیں ہے نا، پیچھے سے جب کٹ پتلی ہوتی ہے جیسے پپٹ کی طرح ہے نا ایران اور جو ایکسٹرنل فرمنٹ، تو ان کی اپنی انڈیویجول تھاٹ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے، شیعوں کے لیے یہاں پہ کیا بہتر ہے. تو یہ مطلب سنو بال افیکٹ ہے، ساری چیزوں کو لپیٹ لیتے ہیں. اچھا میرا حسن بھائی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک اور سوال تھا. بہت عرصے کے بعد آپ سے بات ہوئی ہے جو کہ میری ڈیلی لائف کے اندر کافی افیکٹ کرتی ہے یہاں یو ایس میں رہ کے، اور یہ سوال میرے ذہن میں بہت عرصے سے کہ جو انٹرسٹ کا وہ انشاءاللہ کبھی اس پہ تقریر کریں گے. اوکے that's a detail that it has details. yeah speech کر دیں گے. اوکے thank you sir. Please do. Thank you. Okay. Thank you. May Allah bless you. Thank you sir.